بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسلمانوں کے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو دیکھ کر شیطان نہایت ہی افسردہ اور کمزور ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کسی بھی مسلمان پر دوبارہ وار نہیں کر سکتا اور انسان اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم شیطان کو کمزور کرنے والے اعمال کو جانیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قیام گاہ میں سو رہے تھے۔ اچانک اسے کسی نے نیند سے بیدار کر دیا۔ جب آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ وہ یقین دہانی کروانا چاہتا تھا کہ اسے جگانے والا کوئی انسان ہوگا، لیکن اسے غیب سے آواز آئی کہ مجھ بدبخت کا نام ابلیس ہے۔ تو آپ نے حیران ہو کر فرمایا، ابلیس کا کام تو مومن کو سلا کر اس کی نماز قضا کروانا ہے۔ اگر تو واقعی ابلیس ہے تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا؟ یہ سن کر شیطان نے دانت پیس کر کہا، اے فلاں، میں نے تجھے اب اس لیے جگایا کہ اگر تیری نماز کو قضا ہو جاتی تو آپ افسوس کرتے ہوئے اور درد دل سے روتے ہوئے آہو فغاں کرتے۔ تو نماز چھوٹنے کے غم میں آپ کا افسوس اور آپ کی بے قراری بارگاہ خداوندی میں آپ کا رونا پیٹنا ثواب میں 200 رکعت نمازوں سے بھی بھر جاتی۔ تو میں نے اسی لیے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کا ثواب بڑھنے نہ پائے، کیونکہ میں تو مسلمانوں کا حاسد ہوں، اور اسی جذبے حسد کی وجہ سے میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا، کیونکہ میں تو مسلمانوں کا دشمن ہوں اور ان سے حسد و کینہ کرنا میرا کام ہے۔ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے جو انسان کو کسی بھی حال میں نیک کام کرنے کے لیے نہیں دیتا، اور ہمیشہ انسان کو برے کاموں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ہمیشہ نیکی سے اس کو روک دیتا ہے، اسی لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے اعمال بڑھ جائیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایک نہ ایک دن ضرور جہنم تک لے جائے گا۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ وہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آج مجھ میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ نمبر 1، جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ کا نام لیتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جبکہ ایک فرشتہ جو اس انسان پر مقرر ہے وہ نیکی کی مسلسل رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال کر حق سے ہٹاتا ہے اور فرشتہ بھلائی کو یاد دلا کر حق کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کے دل میں بھلائی کا خیال آئے، وہ سمجھ جائے کہ یہ نیک خیال اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے لیے اس کے دل میں وسوسہ آئے تو وہ اللہ سے شیطان کی پناہ مانگے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ آیات تلاوت فرماؤ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں گناہوں کی بخشش اور فضل و کرم کی امید دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد سورہ انعام کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے 40,000 فرشتے اترتے ہیں، ان کے لیے 40,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے پاس 7 آسمانوں کے اوپر سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اگر شیطان اس کے دل میں کوئی بری بات ڈالتا ہے تو وہ فرشتہ اسے اتنے زور سے مارتا ہے کہ اس فرشتے اور شیطان کے بیچ 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تیرا پروردگار ہوں اور تو میرا بندہ ہے، تو میرے سائے رحمت سے چلو اور کوثر سے پیو اور سلسبیل سے غسل کرو، اور بنا حساب و سوال جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی مکر و فریب سے اور چالوں سے بچائے، آمین۔